ان کو آخرت میں کوئی غم نہیں ہوگا۔ آگے سود کے بارے میں فرمایا کہ سود کی کیا تباہیاں ہیں۔ فرمایا الذین، او لوگ، یأکلون الربا، جو کھاتے ہیں سود کو، لا یقومون، نہیں کھڑے ہوتے، الا کما یقوم الذی، مگر جیسا کہ، ہاں، جیسا کہ کھڑا ہوتا ہے الذی، او شخص، یتخبطہ الشیطان، اور پاگل کر دیا ہے اس کو شیطان نے، من المس، چھونے سے یہ سود کھانے والوں کو شیطان نے پاگل کر دیا ہے۔ ذالک، یہ، بانہم، بے شک وہ، قالو، کہتے ہیں، مدینے کے یہودی جو سود کا کاروبار کرتے تھے وہ کیا کہتے تھے؟ انما البیع مثل الربا، بے شک خرید و فروخت جو ہے یہ مثل، ہاں، یہ سود کے ہے، سود کے ہے، خرید و فروخت بھی مثل سود کے ہے، وہ یہ کہا کرتے تھے۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اللہ نے خرید و فروخت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کر دیا ہے، سود کو حرام کر دیا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے اوپر گئے تو آپ کو ایک آدمی کو عذاب ہوتا ہوا دکھایا گیا کہ خون کی جو ہے ایک ندی چل رہی ہے، اس میں ایک آدمی تیر رہا ہے اور ایک فرشتہ بیٹھا ہوا ہے پتھر لے کے، جب وہ سامنے آتا ہے اس کو پتھر زور سے مارتا ہے، وہ کچلا جاتا ہے، جا کے پرے پھینک دیا جاتا ہے، پھر وہ آتا ہے فرشتہ پھر اس کو مارتا ہے۔ پوچھا گیا یہ کون آدمی ہے؟ تو کہا گیا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کا سود خور ہے، سود خور ہے۔ ہاں، فمن جاءہ، پس آئی اس کے پاس، موعظۃ النصیحت من ربہ، اس کے رب سے، فانتہا، پس رک جائے، فلہ، پس اس کے لیے، ما سلف، جو کو پیچھے چھوڑا، پیچھے اگر سود کا کام کرتا رہا توبہ طیب ہو جائے، اللہ سے معافی مانگے، توبہ طیب ہو جائے، اور اللہ معاف کرنے والی ذات ہے۔ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، ہاں، اور فرمایا کام اس کا سپر اللہ کی طرف ہے، اللہ کی طرف ہے۔ اگر توبہ اس نے کر لی تب بھی معاملہ اللہ کے سپر، اگر اس کام سے نہیں ہٹا تب بھی معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ اور میں ومن عادا، جو شخص لوٹا سود سے توبہ کرنے کے بعد پھر دوبارہ سود میں گھس گیا، فاولئک اصحاب النار، فرمایا یہ لوگ ہیں آگ والے، ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ آگ میں رہنے والے ہوں گے، ہمیشہ۔ آگے اللہ نے نکلنے کی کوئی صورت ہی نہیں رکھی، فرمایا سود خور ہمیشہ داخل ہوگا جہنم میں، باہر نہیں نکلے گا، ہاں، ہم فیہا خالدون۔ ہاں، پھر فرمایا ان الذین، ہاں، یمحق اللہ الربا، اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اللہ جو ہے سود کو مٹاتا ہے، ویربی الصدقات، اور خیراتوں کو بڑھاتا ہے، سود کو مٹاتا ہے۔ بظاہر تو تمہیں یہ لگتا ہے کہ ہمارا سود جو ہے یہ بڑھ رہا ہے، لیکن نہیں، اللہ پاک یہ کم ہو رہا ہے، کم ہو رہا ہے۔ فرمایا واللہ لا یحب کل کفار اثیم، اللہ نہیں پسند کرتا ہر ناشاکر گنہگار آدمی کو۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، امن، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اللہ پاک نے نیک عمل کیے، فرمایا واقاموا الصلاۃ، اور نماز کو قائم کیا، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ دیتے رہے، فرمایا لہم اجرہم، ان کے لیے اجر ہے، عند ربہم، نزدیک رب ان کے، ولا خوف علیہم، نہ ان کے اوپر کوئی خوف ہے، ولا هم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے کلمہ پڑھنے والو، اتقوا اللہ، فرمایا ڈرو اللہ سے، ڈرو اللہ سے، وذروا، چھوڑو، ما بقی من الربا، جو کو سود سے ہے، اگر کسی سے 1.5 لاکھ روپیہ لینا ہے، 1 لاکھ دیا تھا سود پہ اور سود چڑھا 50,000، تو اسے جو ہے 50,000 معاف کر دو اور اپنی جو اصل رقم ہے وہ لو، چھوڑ دو سود کو، سود کو چھوڑ دو، جو اصل رقم ہے وہ واپس لے لو۔ ہاں، فرمایا رب العالمین نے کہ ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم ایمان والے تو اپنے سود کو چھوڑ دو، ختم کرو۔ فإن لم تفعلوا، بس اگر تم نہیں باز آئے، تم نے ایسا کیا، فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، پھر تمہیں اعلان ہے ساتھ جنگ کے اللہ اور اس کے رسول سے۔ اگر تم سود میں لگے رہے پھر یاد رکھنا کہ تمہارے ساتھ اللہ اور رسول اعلان جنگ کرتے ہیں، تو جس کے ساتھ اللہ اور اس کا رسول اعلان جنگ کرے کیا رہے گا، اس کا کیا رہے گا؟ دنیا کی شوشا کے اوپر نہ جاؤ، موت آنے تک کی دیر ہے، جب روح نکالی جائے گی ہتھوڑے لگائیں گے فرشتے، تو اس وقت طبیعت بندے کی صاف ہو جائے گی، دنیا میں بھی عذاب ملے گا، قبر میں بھی عذاب ملے گا۔ اللہ اکبر، اللہ معاف کرے۔ ہم نے سنا ہے کچھ لوگ ایسے تھے جو سود کا کام کرتے تھے، جب موت آئی تو ان کی
लाश के अंदर भी बदबू थी, पेट फूल गए, शक्लें तब्दील हो गई। क्यों? अल्लाह के और उसके रसूल के साथ ऐलान जंग जो किया हुआ था। ये तो दुनिया की सजा, कब्र में सांप बिच्छू वो अजाब, और आखिरत में जहन्नम का अजाब। दुनिया की शोशा के ऊपर ना मरो। दुनिया थोड़े दिन का सौदा है, खोटा सौदा है, थोड़े दिन की चीज है, थोड़े दिन की राहत है, थोड़े दिन का सुकून है। आखिरत हमेशा का घर है, वहां की कामयाबी भी हमेशा की, नाकामी भी हमेशा की होगी। मेरे मोहतरम भाइयों दोस्तों, फरमाया व इन तुब तुम, अगर तौबा करते हो तुम, फलकुम रुऊस अमवालिकुम, बस असल माल है तुम्हारे लिए, असल ले लो, बाकी जो सूद जो ऊपर लगाया था वो खत्म करो, दरगुजर करो। ला तज़लिमून, ना जुल्म करो तुम सूद के साथ। अल्लाह पाक फरमाए मेरे बंदों के ऊपर जुल्म ना करो। वला तुज़लमून, अगर तुम जुल्म नहीं करोगे सूद का, और तुम्हारे ऊपर भी जुल्म नहीं किया जाएगा आखिरत में। हाँ, व इन कान ज़ु उसरतिन, अगर कोई है सहब तंगी वाला, फनाज़िरतुन, बस मोहलत दे दो उसको, इला मैसरा, तरफ आसानी के। अगर कोई आदमी तुम्हें पैसे नहीं दे सकता है, तुम्हारी असल रकम भी नहीं दे सकता तुमको, सूद तो तुमने माफ कर दिया है, उनको मोहलत दे दो, उसको, उस बेचारे को मोहलत दे दो। अगर उसके भरने की या अदा करने की ताकत नहीं है, वसअत नहीं है, कोई ऐसे हालात आ गए हैं, अल्लाह पाक उन्हें मोहलत दो। वन तसद्दक़ू खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून, अगर बेचारे फिर भी अदा ना कर सके, अगर तुम उनको माफ कर दो, खैरात कर दो उनके ऊपर अपना असल कर्जा, तो फरमाया ज़ालिकुम खैरुल लकुम वन तसद्दक़ू खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून, तुम खैरात कर दो, तुम्हारे लिए बेहतर है अगर हो तुम तालमून, जानते तुम। वत्तकू, और डरो तुम, यौमन, उस दिन से, तुरजाऊन फीही इलल्लाह, लौटाए जाओगे तुम उसमें तरफ अल्लाह के। सुम्मत वफ़ा, फिर पूरा पूरा दिया जाएगा, कुल्लु नफ्सिन, हर नफ्स को, मा कसबत, जो कुछ कमाया। और मैं फिर हर नफ्स को पूरा पूरा दिया जाएगा बदला, जो कुछ भी उन्होंने कमाया था अल्लाह पूरा देगा, उसमें कमी ज्यादती नहीं होगी। फरमाया वला वहुम ला युज़लमून, और फरमाया ना वो जुल्म किए जाएंगे, ना वो जुल्म किए जाएंगे, तुम्हें तुम्हारे साथ जुल्म नहीं होगा। अल्लाह